آداب ناظرین، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل بارہمولہ میں گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کا الیکٹرانک افتتاح کیا۔ یہ کالج 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مذکورہ کالج کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا کالج ہے جو روبوٹ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ پر مبنی ہنرمندی کے 9 پیشہ ورانہ کورس فراہم کرے گا۔ کالج میں اب تک تقریباً 178 طلباء نے آن لائن موڈ میں فارم داخل کیے ہیں۔ کالج کے پرنسپل نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی امیدوار اس کالج میں اپنا داخلہ کرانا چاہتا ہو وہ ویب سائٹ www.ciiit-baramula پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما نے کہا ہے کہ سبھی 280 DDC حلقوں کی کل کی ووٹ شماری کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل صبح 9 بجے تمام اضلاع میں بیک وقت شروع ہوگا۔ جموں میں کل ووٹ شماری کے تعلق سے تیاریوں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے اسٹیٹ الیکشن کمشنر نے تمام سیاسی پارٹیوں اور چناؤ لڑ رہے امیدواروں کو ووٹ شماری کے دوران عملے کو تعاون دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے ریٹرننگ افسران ہر DDC حلقے کے لیے ووٹ شماری کے عمل کے انچارج ہوں گے۔ کے شرما نے مزید کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا پورا عمل مانیٹر ہوگا اور یہ ریکارڈ بھی کیا جائے گا تاکہ 100% شفافیت یقینی بن سکے۔ کاؤنٹنگ گائیڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے کے شرما نے کہا کہ بیلٹ پیپرز کی گنتی مختلف پولنگ مراکز کے ووٹوں کو ملانے کے بعد راؤنڈ وائز بنیاد پر کی جائے گی۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر نے کہا کہ متعلقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ووٹ شماری کے دوران کووڈ-19 SOPs پر سختی سے عملانے کی پہلے ہی ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کل ووٹ شماری کے فوراً بعد چناؤ نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدوار اور آزاد امیدوار اپنی سیاسی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے صبری کے ساتھ انتظار میں ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ماہرین سے مشاورت کے بعد حکومت نے 30 کروڑ لوگوں کو کووڈ ویکسین کے لیے ترجیح دی ہے، جس میں صحت ورکر، پولیس، فوج اور صفائی کرمچاری جیسے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ورکر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ ویکسین ان سبھی 50 برس سے زیادہ عمر کے اور 50 برس کی کم عمر کے لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو کسی مرض میں مبتلا ہیں۔
وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کی پہلی ترجیح ویکسین کے اثرات اور سلامتی یقینی بنانے پر ہوگی، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے یہ بھی کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ اگلے ماہ جنوری کے کسی بھی ہفتے میں ہم لوگوں کو کورونا ویکسین دینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل مزید 475 کورونا مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 257 نئے کیس بھی سامنے آئے ہیں۔ یو ٹی میں کل اس وبا کی وجہ سے مزید 4 اموات بھی ہوئی ہیں۔ شری بٹ علمگری بازار سری نگر میں کل ایک یتیم ٹرسٹ نے مائی آبزرویشن مائی ایکسپریشن موضوع کے تحت ایک آرٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا۔ اس مقابلے میں ٹرسٹ سے وابستہ سبھی یتیم لڑکوں نے شرکت کی۔ یہ مقابلہ عالمی شہرت یافتہ اور عالمی سطح پر انعام یافتہ فنکار ارشد صالح کی نگرانی میں ہوا۔ مقابلے کے شرکاء کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ٹرسٹ کے چیئرمین نے عمدہ کارکردگی کے لیے شرکاء کو انعامات سے نوازا۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے اہتمام سے کلچرل اکیڈمی کے سیمینار ہال میں کل ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران کشمیری زبان کو نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت اسکولی نصاب میں شامل کرنے اور اس کے فروغ کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ تقریب کے دوران مقررین نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ مادری زبان کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ اگری کلان ماگام میں کل بزم ادب بٹپورہ نے ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں وادی کے سرکردہ شعراء نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیری زبان کی بقا اور فروغ کے لیے ہر ایک کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ فوج کے چنار کور کی طرف سے کل ہندواڑہ میں ایک میگا میوزک ایونٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں نامور فنکار کابل بخاری، وقار خان، ایم سی مصعب، انل پنڈت چنگاری اور شگفتہ نے اپنی دلکش اداکاری سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر کلو فورس کے جی او سی میجر جنرل ایچ ایس ساہی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ وادی میں سخت سردی کے 40 دنوں پر محیط چلئی کلان آج سے شروع ہو گیا ہے۔ چلئی کلان شروع ہونے سے قبل ہی شبانہ درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ آ جانے اور دن میں مطلع صاف رہنے کی وجہ سے وادی کشمیر پچھلے کئی ہفتوں سے شدید سردی کی گرفت میں ہیں، جس سے لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پنس رتوار من کی بات پروگرامس مز
27 دسمبر صبح 10 بج پن خیال ام پتہ یہ من کی بات پروگرام علاقائی زبان مز ترجمہ آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا من کی بات پروگرام علاقائی زبان مز ترجمہ یہ دوبارہ رات ہز 8 بجے آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساریو سٹیشنوں پہ نشر کرنا یاد تھیو آتوار